العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ کرام، ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحو کے اندر سب سے اہم چیز، یا آپ کہہ سکتے ہیں اہمیت کی حامل چیز، اعراب ہے. کیونکہ اعراب کے بدلنے سے ہی معنی پر اثر پڑتا ہے، معنی تبدیل ہوتے ہیں. زبر زیر کے فرق کے ساتھ، رفع نصب جر کے فرق کے ساتھ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ ہم شروع سے ہی، جب سے ہم نے نحو کا سبق شروع کیا ہے، ہم نے اس پر بات کی ہے کہ نحو کے اندر نحو ہمیشہ کلمے کے آخری حرف سے بحث کرتا ہے. آخری حرف پر کیا آنا چاہیے، کیا نہیں آنا چاہیے، کب آئے گا، کون سے وقت میں کون سا اعراب آئے گا، کس طرح آئے گا، یہ ساری بحثیں نحو میں ہوتی ہیں. جیسے ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا کہ نحو کا صحیح اور علم الصرف کا صحیح دونوں میں فرق ہے، اور فرق میں سب سے بین یہی تھا کہ صحیح اگر علم الصرف کا ہے تو وہ فا کلمے کو بھی دیکھتا ہے، عین کلمے کو بھی دیکھتا ہے، لام کلمے کو بھی دیکھتا ہے کہ اگر فا عین لام کلمے کی جگہ پر اگر حرف علت نہیں ہے تو صحیح ہے، اور اگر فا عین لام کلمے میں سے کسی بھی جگہ پر حرف علت ہو، حمزہ ہو، ایک جنس کے دو حرف ہوں تو وہ صحیح نہیں ہوتا. لیکن نحویوں کے یہاں نحو کے اندر اگر کسی لفظ کے فا کلمے کی جگہ یا عین کلمے کی جگہ پہلا حرف یا دوسرا حرف، ان میں اگر حرف علت آتا ہے یا حمزہ آتا ہے اور آخر میں جو حرف ہے اس پر کچھ بھی نہیں آتا، مطلب حرف علت نہیں آتا، حمزہ نہیں آتا، تو نحویوں کے نزدیک وہ کلمہ صحیح ہوتا ہے. اس لیے کہ نحویوں کے ہاں جو اعتبار ہے وہ آخری حرف کا ہے، اس لیے کہ آخری حرف پر اعراب آتا ہے اور آخری حرفی محل اعراب ہوتا ہے. تو اعراب کی بہت زیادہ حیثیت ہے، اہمیت ہے. اب لیکن یہ اعراب دیتا کون ہے؟ اب تک ہم نے پڑھا کہ اعراب تین طرح کے ہیں، رفع، نصب، جر، اور اگر فعل کے ہیں تو رفع، نصب اور جزم. یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ جو اسماء متمکنہ ہیں، یعنی جو اعراب کو قبول کرتے ہیں، وہ کتنی شکلوں میں عرب کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، اور ان پر کس طرح سے کس وقت میں کن شرطوں کے ساتھ کس طرح کا اعراب آتا ہے. اعراب حرفی آتا ہے کہ اعراب حرکتی آتا ہے یا اعراب تقدیری آتا ہے، یہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے باقاعدہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات، پھر اس کے بعد یہ اصلاً مرفوع منصوب مجرور ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے جو گزشتہ اسباق میں ہم نے توابع پڑھا جن پر براہ راست اعراب نہیں آتا، بلکہ وہ کسی کے تابع ہو کر اعراب کو قبول کرتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہم یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ عوامل جو اعراب دیتے ہیں، وہ عوامل جن کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے، وہ کون کون سے ہیں. اس میں سے اکثر بیشتر ہم پڑھ چکے ہیں، استعمال میں آ چکے ہیں، لیکن اب جب ان کا بیان شروع ہے تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہر ایک کس طرح آتا ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو عوامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی. عوامل عامل کی جمع ہے، اور اس کی جمع عوامل آتی ہے، عامل کی جمع عوامل آتی ہے. لفظی اور معنوی ہم یہ لفظی اور تقدیری اعراب میں پڑھ چکے ہیں اصطلاح کو. اعراب لفظی وہ جو نظر آئے اور تلفظ کیا جا سکے، اس کو بولا جا سکے تو اس کو لفظی کہیں گے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ لفظی عامل نظر نہیں آئے گا، اس کو بولا نہیں جا سکے گا، تو اس کو عامل معنوی کہا جاتا ہے. تو عوامل دو طرح کے ہوتے ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی. تو اسی کو پڑھتے ہیں. لفظی عامل وہ عامل ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود ہو، جیسے علی الارض میں علی نے الارض کو مجرور کر دیا. ارض پر جو جر آ رہا ہے کسرے کی شکل میں، یہ علی حرف جار عامل نے دیا ہے، اور عامل لفظوں میں نظر آ رہا ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ علی الارض نے ارض کو مجرور کر دیا، تو یہاں پر یہ عامل لفظی ہے. اسی طرح دوسری مثال، جاء زید میں جاء نے زید کو مرفوع کر دیا، تو اب یہاں پر زید پر رفع ہے ضمہ کی شکل میں،
اور جاء فعل عامل ہے، اور جاء نے اپنے زید کو فاعل بنا کر رفع دیا ہے۔ اب جاء جو فعل عامل ہے یہ عامل لفظی ہے، اس لیے کہ اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ معنوی عامل وہ عامل ہے جو ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو، ظاہر لفظوں میں موجود نہ ہو وہ عامل کی انشاءاللہ آئے گی بات کہ عامل معنوی کتنی طرح کے ہوتے ہیں۔ عامل لفظی اور لفظی نظر آئے گا اور عامل معنوی نظر نہیں آئے گا۔ اب جو لفظی عامل ہیں ان کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حروف عاملہ، نمبر 2 اسماء عاملہ، نمبر 3 افعال عاملہ۔ یعنی جو عمل کرنے والے ہیں وہ یا تو حروف کے قبیل سے ہوں گے، یا تو اسم کی قبیل سے ہوں گے، یا تو افعال کی قبیل سے ہوں گے۔ یعنی حروف عاملہ یعنی عامل حرف کی شکل میں آئے گا، اسماء عاملہ یعنی عامل اسم کی شکل میں آئے گا، افعال عاملہ جیسے فعل کی شکل میں آئے گا۔ جیسے علل ارضی میں عامل علی جو آیا ہے یہ حرف کی شکل میں ہے، جاء زید میں جو عامل آ رہا ہے یہ فعل کی شکل میں ہے، تو اسی طرح اسماء عاملہ بھی آئے گا، اس وقت اسم عمل کر رہا ہوگا جیسا کہ وقت میں سمجھ میں آئے گا۔ اب حروف عاملہ یا اسماء عاملہ اور افعال عاملہ ان کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے الگ الگ پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں ہم حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو عامل حروف کی شکل میں آنے والے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ بعض حروف ایسے ہوں گے جو اسم میں عمل کریں گے اور بعض حروف ایسے ہیں جو فعل میں عمل کریں گے۔ انشاءاللہ دونوں کو تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھتے حروف، اس کا نام ہے حروف عاملہ در اسم۔ در یہ فارسی میں کو کہتے ہیں۔ حروف عاملہ یعنی عمل کرنے والے حروف، در اسم میں۔ حروف عاملہ در فعل ایسے عمل کرنے والے حروف جو فعل پر عمل کرتے ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے حروف عاملہ در اسم، یعنی ایسے حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں۔ وہ کتنے ہیں؟ تو وہ 7 ہیں۔ حروف عاملہ جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ اب 7 قسمیں کون کون سی ہیں؟ حروف جارہ، نمبر 1 حروف جارہ، ہم اس میں سے بعضوں کو پڑھ چکے ہیں، بعض انشاءاللہ سبق میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ نمبر 2 پہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ نمبر 3 یہ حروف مشبہ بالفعل بھی ہم منصوبات اور مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 3 ما ولا مشابہ بلیس، یہ بھی عمل کرتے ہیں، یہ حروف کی قبیل سے ہیں، اسم کو عمل دیتے ہیں۔ لا نفی جنس، یہ بھی عمل کرتا ہے۔ حروف ندا، واو بمانے ما، یہ 6 نمبر پہ ہے، اور 7 نمبر پہ ہے الا حرف استثناء۔ تو اب یہ حروف عاملہ در اسم کی یہ 7 قسمیں ہوئیں۔ یہ 7 طرح کے حروف ہیں جو اسم میں عمل کرتے ہیں، اور ایک ایک کے بارے میں ایک ایک کی مثال کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم ایک ایک سبق کو لیں گے، اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ عوامل کا سبق، مختصر والا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں جس میں ہم حروف عاملہ در اسم کی پہلی قسم حروف جارہ کو پڑھیں گے۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.